الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال الله سبحانه وتعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک بار سارے حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد عبدک وحبیبک ورسولک صلوات اللہ وسلامہ علیہ. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اصلاح عالم کا بسب سامان ہونا چاہیے. اصلاح عالم کا بسب سامان ہونا چاہیے اور سب کا دستور العمل قرآن ہونا چاہیے. بس یہی دھن تجھ کو اب ہر آن ہونا چاہیے. بس یہی دھن تجھ کو اب ہر آن ہونا چاہیے. حق کا جاری ہر جگہ فرمان ہونا چاہیے. مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگامہ آرا تو بھی ہو. مسلم خوابیدہ اٹھ ہنگامہ آرا تو بھی ہو. ماند ہو سب مہر بن کر آشکارا تو بھی ہو. اور نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد میں تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. اور عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. حضرات گرامی، بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، ہمارے اس اسٹیج کے باوقار مہمان جن کی تحریکوں سے صرف گجرات نہیں اور دیگر صوبے جات یہاں تک کہ حضرت مولانا حبیب احمد صاحب دامت برکاتہم کا فیض بہار کشن گنج حضرت مولانا محبوب احمد صاحب دامت برکاتہم کے یہاں تک بھی پہنچ چکا ہے. میں حضرت مولانا کی تشریف آوری اور آپ کی موجودگی پر آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت مولانا محبوب احمد صاحب دامت برکاتہم اور حضرت مولانا حبیب احمد صاحب اور دیگر بہت سے حضرات علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہیں. میں نام بنام سب کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ ان سب حضرات کی آمد کو آپ سب کے لیے، سارے شہر کے لیے باعث وسیلہ نجات فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کا سامان اس کے اندر مقدر فرمائے. میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، تمہید پر مجھے وقت نہیں خرچ کرنا ہے. پہلی بات تو مجھے یہ عرض کر دینی ہے
کہ حضرت سید شاہ قادری سہروردی پیر حماد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر جو مسجد بنی آپ کے مزار کے سامنے، وہاں جو مکتب چل رہا ہے جس کے ذمہ دار حافظ اشتیاق صاحب اور دیگر ہمارے حضرات ہیں، ان بچوں کا پروگرام میں نے دو چار ہی کا سنا، آپ حضرات نے سب کا سنا ہوگا۔ ایک بات بغیر کسی تکلف اور تصنع کے عرض کر رہا ہوں کہ اساتذہ کرام نے جو محنت کی ہے وہ قابل مبارکباد ہے اور باعث صد تحسین ہے۔ بچوں کی تجوید اور قرآن پڑھنے کا انداز ماشاءاللہ بہت پیارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کو مزید ترقیات سے سرفراز فرمائے۔ اس مکتب کو اللہ تعالیٰ دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ اساتذہ کرام کی مخلصانہ محنت اور کاوش کی جزا اللہ تعالیٰ ان کو دارین میں نصیب فرمائے۔ ایک بات جہاں سے میں اپنی گفتگو شروع کر رہا ہوں، دنیا کے اندر ہر انسان کو اپنا مذہب پیارا ہوتا ہے۔ ہر زمانے کے اندر یہ بات رہی، مگر اس دور کے اندر یہ بات زیادہ کھل کر سامنے آئی ہے، چاہے وہ جو دھرم چاہے جو مذہب ہو۔ مذہب سے متعلق زیادہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان اور اسلام کے بعد اللہ اس کے رسول کی نگاہ میں جس چیز کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ ایمان والے کی عزت ہے۔ بات پہ غور کیجئے گا۔ میری ماں اور بہنیں کثیر تعداد میں تشریف فرما ہے، اللہ تعالیٰ ان کی آمد کو قبول فرمائے۔ میں زیادہ آج کی اس گفتگو میں انہی کو مخاطب کروں گا۔ ایمان اور اسلام کے بعد سب سے زیادہ محترم بالشان اور اہم جو چیز ہے وہ انسان کی عزت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ ہجرت فرما رہے تھے اور مکہ مکرمہ کو آپ ترک کر کے چھوڑ کر مدینے پاک تشریف لا رہے تھے، اس وقت آپ نے بیت اللہ پر محبت اور حسرت بھری نگاہ ڈالی اور آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ کے گھر، اے بیت اللہ، تو بڑی حرمت والا ہے، بڑا قابل احترام ہے، تیری عظمتیں بہت ہے، بڑی عزت والا ہے، لیکن ایک مومن کی عزت اللہ کی نگاہ میں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک مومن کی عزت اللہ کی نگاہ میں تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مجمع سے پوچھا، یہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن تھا۔ صحابہ نے سمجھا کہ شاید حضور آج کے دن کا نام بدل کر کچھ اور نام رکھیں گے، اس لیے صحابہ نے عرض کیا، اور یہ صحابہ کرام کا ادب تھا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ وہ بعض چیزوں کا جواب جاننے کے باوجود یوں کہتے تھے، اللہ و رسول عالم، اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے۔ صحابہ نے یہی جواب دیا۔ پھر حضور نے پوچھا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا۔ حضور نے فرمایا، یہ کون سی جگہ ہے؟ صحابہ نے وہی جواب دیا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یہ جمعے کا دن ہے، یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اور یہ اللہ کا حرم ہے جس کو اللہ نے اتنا قابل احترام بنایا ہے کہ اگر کسی انسان کو اپنے باپ کا قاتل مل جائے تو اس کو اس جگہ پر قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہاں کی گھاس اکھاڑنا بھی اللہ نے منع کر دیا۔
اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں سنو، جس طریقے سے یہ جمعے کا دن قابل احترام ہے اور یہ ذی الحج کا مہینہ قابل احترام ہے، اور جس طریقے سے اللہ کا یہ حرم خانہ کعبہ اور اس کا علاقہ جو حرم کہلاتا ہے یہ قابل احترام اور قابل عزت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اسی طریقے سے اللہ نے ایک مومن کی عزت اور اس کا خون قابل احترام بنایا ہے، ایک مومن کی عزت اور اس کا خون قابل احترام بنایا ہے۔ اس بات کے سمجھ لینے کے بعد ہم اور آپ ذرا اس بات پر غور کریں کہ اس وقت دنیا کے اندر انسان جتنی کوششیں کر رہا ہے، اچھے کپڑے پہن رہا ہے تو اس لیے کہ ذرا ہمارے دوست احباب میں ہم کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، ورنہ ضرورت تو 25 روپے میٹر کے کپڑے سے پوری ہوتی ہے، سطر چھپانے کا مسئلہ تو ٹاٹ اور بورے سے بھی حل ہو جاتا ہے، کالی پلاسٹک کا آپ جبہ چلا لیں سطر چھپ جائے گا آپ کا، لیکن انسان اعلیٰ درجے کا لباس پہنتا ہے عزت کے لیے، اعلیٰ درجے کا مکان بناتا ہے عزت کے لیے، میاں سیمنٹ کی پلاسٹر سے کام چلتا ہے، اور پھر ٹائلس لگانے کیا ضرورت، مکرانہ کا ماربل لگانے کیا ضرورت، اور آسٹریلیا کا فرنیچر منگانے کیا ضرورت، موٹے اینک کے چشمے سے کام چلتا ہے، خوبصورت فریم لگانے کی کیا ضرورت، 25 روپے کی ایٹومیٹک گھڑی سے کام چلتا ہے، آپ راڈو گھڑی ہاتھ میں کیوں ڈالتے ہیں، کام تو آپ کا ایک چھوٹی ڈبیا موبائل سے چلتا ہے، آپ 25,000 کا موبائل کیوں خریدتے ہیں، آپ کا کام تو ایک ٹوٹی پھوٹی ماروتی سے چل سکتا ہے، آپ 20 لاکھ کی گاڑی کیوں خریدتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے پیچھے ایک راز مثبت ہے، وہ یہ ہے کہ جب ہم ان چیزوں کو استعمال کریں گے تو سماج میں، سوسائٹی میں، معاشرے میں ہم کو عزت حاصل ہوگی، ہے کہ نہیں بھائی؟ عزت کے لیے اچھے کپڑوں کا پہننا، عزت کے لیے شادی بیاہ میں اچھے کھانوں کا کھلانا، عزت کے لیے اچھی گاڑیوں کا استعمال کرنا، عزت کے لیے اچھے مکانات کا بنانا وغیرہ وغیرہ۔ اسی عزت کے لیے انسان اپنے بچوں کو پڑھاتا بھی ہے، اپنی بیٹیوں کو کالج، اسکول اور مدرسوں کے اندر بھیجتا بھی ہے۔ ہماری بیٹی کے پاس بی اے اور ایم اے کا سرٹیفکیٹ ہوگا، رشتے والے آئیں گے تو ہم ذرا تھوڑا سینہ تان کر کہہ سکیں گی میری بیٹی جو ہے ماشاءاللہ قرآن بھی اچھا پڑھتی ہے اور اس نے گریجویشن بھی کر رکھا ہے۔ یہ جو باتیں میں نے عرض کی، ان چیزوں کے کرنے میں اور ان کے استعمال میں کوئی مذائقہ، کوئی تنگی شرعی، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جس عزت کے لیے ہم دوڑ رہے ہیں اس عزت کے راستے پہ چلتے ہوئے جس موہومہ عزت کی تلاش میں ہم نے ایک دوڑ لگائی ہے، اس عزت کے حاصل ہونے سے پہلے خدا نخواستہ ثم خدا نخواستہ کہیں ذلت کے جوتے اور ذلت کے چپلوں کا ہار ہمارے گلے میں پڑ جائے تو ہر ہوش مند انسان کہے گا کہ عزت تو آگے پہاڑ کی چوٹی پر ہے اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہماری یہ بہن، ہماری یہ بیٹی، ہمارا یہ بیٹا ذلت کا شکار ہو گیا، لہذا اس کو اس راستے سے ہٹا کر کے اس راستے پہ لے کر چلنے کی کوشش کرو جس راستے پر منزل مقصود تک پہنچنے تک ذلت کا کوئی شبہہ نہیں رہتا۔ میری بات کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو میں عرض کروں، ہم نے اسی موہوم عزت کو حاصل کرنے کے لیے کہ ہماری بیٹی گریجویشن کرے گی، ہماری بیٹی اعلیٰ درجے کے کسی ٹیچر کے پاس ٹیوشن کرے گی، یا ہماری بیٹی اس قسم کا لباس پہنے گی جو مارکیٹوں کے اندر
بے حیائی والا لباس فروخت ہو رہا، بک رہا ہے، تو شاید کچھ منچلے لوگوں کی نگاہوں میں ہماری بیٹی زیادہ عزت والی بن جائے گی، اور نتیجہ اس کا کیا ہوا؟ اللہ نے کسی کو بہرا نہیں بنایا، کسی کو اندھا نہیں بنایا۔ ہر انسان اخبارات دیکھتا ہے، سوشل میڈیا دیکھتا ہے، خبریں سنتا ہے، محلے کے حالات سے واقف ہے، شہر کے حالات سے واقف ہے، دنیا کے حالات سے واقف ہے۔ اگر وہ ہوش کے ناخن نہیں لیتا کہ جس راستے پر فلاں نے اپنی بیٹی کو چلایا تھا اور فلاں نے اپنی بہن کو چلایا تھا، اور بڑا خوبصورت خواب دیکھا تھا کہ ہماری بیٹی یہ بن جائے گی اور وہ بن جائے گی اور فلاں بن جائے گی، معلوم ہوا بی اے کا امتحان دیتے دیتے، گریجویشن کرتے کرتے، انٹرمیڈیٹ کا امتحان دیتے دیتے، اور ایم اے کے لیے اسکول جاتے جاتے اس کے قدم پھسل گئے، اور وہ ایسے بھیانک دلدل کے اندر جا کر کے اس نے اپنے آپ کو ڈال دیا جہاں سے اس کا نکلنا مشکل، اور اس کے بھائی کے لیے، اس کے والد کے لیے، اس کے چچا کے لیے، اس کے ماموں کے لیے، اور اس سماج کے ہر شریف انسان کے لیے اس بیٹی کے کردار کی وجہ سے سر اٹھانا اور سر اٹھا کے چلنا مشکل ہو گیا۔ اللہ اس کا احساس نصیب فرما دے ہم کو۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، ایمان والوں سے کہہ دیجئے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں، اپنی آبرو کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے حق میں زیادہ پاکیزگی کا طریقہ ہے۔ غض بصر، نگاہ کا نیچا رکھنا، ایمان والے مردوں کو بھی حکم دیا گیا۔ عام طور پر آپ قرآن پاک اٹھائیں گے تو یا ایھا الذین آمنوا، مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا، مردوں کو خطاب کیا گیا، لیکن اس کے ضمن کے اندر اللہ نے عورتوں کو بھی شامل کر لیا۔ لیکن یہاں چونکہ مسئلہ اہم تھا، معاملہ سنگین تھا، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو الگ خطاب کیا، عورتوں کو الگ خطاب کیا۔ فرمایا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ان ایمان والے نوجوان مردوں سے کہہ دیجئے، اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ ان کے حق میں زیادہ پاکیزگی کا طریقہ ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو یہ کر رہے ہیں اللہ کو اس کی خبر ہے۔ دل میں کیسے کیسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں، اور خیالات کب پیدا ہوتے ہیں؟ وہ کسی نے کہا کہ دل کا نہیں قصور، قصور ہے آنکھ کا، پہلے آنکھ بہکتی ہے، اس کے بعد دل گرفتار ہوتا ہے، پھر دماغ کے اندر خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ نے پہلے مرحلے پر جہاں سے گڑبڑ پیدا ہوتی ہے فرمایا یہیں پہ جال ڈال دو، یغضوا من ابصارہم، نگاہوں کو نیچی رکھو۔ کون آ رہا ہے ہم سے کیا مطلب، کون جا رہا ہے ہم سے کیا مطلب، بالکنی پہ کون ہے، ونڈو کے پیچھے کون ہے، اور دروازے اور پردے کے پیچھے کون ہے، ہم کو اس سے کیا مطلب، ہم ایمان والے ہیں، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، فرما بردار ہیں۔ فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو، اور پھر عورتوں سے کیا کہا گیا، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان مومن عورتوں سے بھی کہہ دیجئے، خاص خطاب کیا گیا، ان عورتوں سے کہہ دیجئے یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے چلیں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ ایسی مجلسوں میں جانے سے جہاں سے آبرو کو خطرہ ہو، ایسے میلوں میں شرکت کرنے سے، ایسی شاپنگ آزادانہ کرنے سے جہاں ہماری بہن بیٹی کی آبرو کو خطرہ ہو، وہاں جانے کی اجازت دینا ماں کے لیے بھی جرم،
بھائی کے لیے بھی جرم اور باپ کے لیے بھی جرم، اور اگر نانا اور دادا ہے اور وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی مجرم بنے گے اللہ کی نگاہ کے اندر۔ فرمایا اس کا لحاظ رکھو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور تمہارے سنگار کو لوگ دیکھنے نہ پائیں، تمہارے سنگار کو لوگ دیکھنے نہ پائیں۔ اب ہو سکتا ہے ہماری بہنیں بیٹیاں یہ کہیں کہ اسلام نے ہم کو قید کر دیا۔ نہیں میری بہنوں، آپ کی عزت کا، آپ کی آبرو کی حفاظت کا اور آپ کے حسن و جمال کا جتنا اسلام نے لحاظ رکھا ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ آج سے 20 سال پہلے احمد آباد میں، لکھنؤ میں، دلی میں ساری بہنیں بیٹیاں اسکوٹر چلانے والی، موٹر سائیکل چلانے والی، کوئی اپنے چہرے کو لپیٹ کے نہیں چلتا تھا، لیکن آج یہاں تک ماسک بھی پہنے جا رہے ہیں، موزے اور ساکس پہنے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ یہ ہمارا جسم شاید کالا نہ ہو، ہمارے چہرے پر گرد و غبار نہ پڑے، یہی مقصد ہے نا۔ اسلام نے تو پہلے کہہ دیا کہ اپنے چہرے کو چھپا کر چلو گی، گرد و غبار سے تمہارا چہرہ بچے گا، تمہارے ہاتھ کالے نہیں ہوں گے اور آپ کا جسم کالا ہونے سے بچے گا۔ اور سب سے بڑی وہ کالک ہے جو بے عزتی کی کالک ہے، اللہ اس سے تم کو بچائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور فرمایا آپ کا بناؤ سنگار ظاہر نہیں ہونا چاہیے، بناؤ سنگار ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ عورتوں کے حسن جمال کا لحاظ اسلام نے کتنا کیا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، آپ زیادہ دور نہیں، ابھی میں آندھرا پردیش سے آ رہا ہوں، کل بنگلور سے رات آیا میں، تو وہاں پر کچھ تہوار ہوتے ہیں برادران وطن کے، جس کے اندر ہماری بہنیں سر مڑا دیتی ہیں۔ عورت کا حسن و جمال تو بالوں سے ہے نا، اور بلکہ اب تو یہ کہا جائے گا کہ اب نوجوان بھی اپنا حسن و جمال بالوں ہی کے اندر محسوس کرتا ہے۔ ہاں، ایک لڑکے سے وہ اول فول بک رہا تھا، میں نے اس کے والد سے پوچھا اس نے سر میں تیل کب سے، کہ مولوی صاحب کبھی نہیں لگایا۔ میں نے اس کے بال کٹاؤ، مشین پھروا دو اس کے سر پہ، اور روغن بادام شیری لے کر کے آدھی شیشی اس کے سر پہ ڈالو، اس کا تالو تر ہو جائے تو انشاءاللہ اس کا دماغ صحیح ہو جائے گا، اور ایک دو دوائیں لکھ دی میں نے۔ تو میں نے محسوس کیا کہ اس کو بال کٹانا اتنا بڑا بوجھ ہو رہا تھا۔ پاگل ہونا آسان ہے اس کے لیے، مینٹل ہو جانا اس کو گوارا ہے، لیکن بال کٹانا گوارا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کا سارا بال انہی والوں کے اندر ہے۔ اور پھر اگر ماشاءاللہ وہ گھوڑے کٹ بال ہے، گھوڑے کٹ بال سمجھتے ہو، چاروں طرف ساتھ بیچ میں چھپر رکھا ہوا ہے، بیچ میں چھپر رکھا، ہمارے گورکھپور کے حضرات جانتے ہیں، سنا کہ اس علاقے میں گورکھپور کے احباب زیادہ ہے ماشاءاللہ، میرا گورکھپور بہت جانا ہوتا ہے، پٹرودہ اور بڑارا گنج اور کشی نگر اور فاضل نگر وغیرہ وغیرہ زیادہ جانا ہوتا ہے، میں گورکھپور کی تہذیب سے واقف ہوں، سمجھے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، میں عورتوں کی بات بتا رہا ہوں، حضرات علماء کرام تشریف فرمائے جنہوں نے کم سے کم 20 مرتبہ بیت اللہ کا حج کیا ہوگا، عمرہ کیا ہوگا، ان سے آپ پوچھئے مرد کو حکم دیا گیا اگر وہ عمرہ کرے یا حج کرے، حج کے اہم ارکان سے فارغ ہونے کے بعد مرد کو حکم اپنا سر مڈا دے، سر مڈا دے۔ کیوں؟ آدمی کے سر مڈانے سے اس کے حسن میں کوئی فرق نہیں آئے گا، لیکن عورت کا چونکہ حسن اور جمال اس کے بالوں اور چوٹی کے اندر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، قربان جائیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا حکم دیا عورتوں کو؟ حضور فرماتے کہ تم کو تو مردوں کے برابر چلنے کا مزاج ہے نا، برابری کا دعویٰ نعرہ لگایا جا رہا ہے، انہوں نے سر مڑایا تم بھی مڑاؤ، لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا ذرا سا، ایک پوروے کے برابر، وہ بھی کسی اجنبی آدمی کی قینچی سے نہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ بعض پاکستانی اور غیر ملکی کھڑے رہتے ہیں، 2 ریال 5 ریال لیتے اور بال کاٹتے رہتے، فرمایا ان کو 2 ریال 5 ریال دے دو، قینچی اپنے ہاتھ میں لے کر اپنی بیوی کے بال کاٹو تاکہ نامحرم کا ہاتھ تمہاری بیوی کی چوٹی میں نہ لگے۔ کیا فرمایا گیا؟ عورتوں کو بال مڈانے کی ضرورت نہیں، گنڈو اور منڈو کرانے کی ضرورت نہیں، حلق کرانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟
اللہ تعالیٰ جانتے ہیں میری اس بندی کا حسن و جمال اس کے بالوں کے ساتھ ہے، لہذا حج جیسے اہم ارکان سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے تیرے حسن و جمال کا لحاظ رکھا اور فرمایا مردوں کی طرح تجھے بال مڈانے کی ضرورت نہیں، منڈی گوریا بننے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تیرے بالوں کی حفاظت فرمائی، ایک پوروے کے برابر بال کاٹ دو گے، مرد کے مڈانے پر جو اس کو ثواب ملے گا، تیرا ذرا سے ایک پوروے کے برابر بال کٹانے میں خدا تو اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے رعایت نہیں فرمائی، لیکن چونکہ اللہ کی نگاہ کے اندر، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کے اندر، اور بلکہ میں آگے بڑھ کر کہتا ہوں ہر مذہب اور ہر دھرم کے ماننے والے کے ہاں عزت عزیز ہے۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، لکھنؤ کے قریب ایک قصبہ گشائی گنج ہے، ایک غیر مسلم بھائی ورما جی آئے میرے پاس اور ان کی آنکھیں رو رہی تھیں، کہنے لگے مولانا جی کوئی ایسا تعویذ دے دیجئے، میری بیٹی میرے علم کے بغیر اس نے ایک غیر برادری سے کورٹ میرج کر لیا، اور ایسا کچھ کیجئے کہ مسئلہ آسانی کے ساتھ حل ہو جائے، ورنہ میں ذلیل ہو جاؤں گا، سر اٹھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ پتہ یہ چلا کہ عزت، شرافت نفس، خاندانی شرافت کا تحفظ یہ صرف اسلام کے اندر نہیں ہے، یہ بلکہ ساری انسانیت کا تمغہ ہے۔ ہر انسان باعزت رہنا چاہتا ہے، کسی نے اپنی بیٹی کو اس لیے نہیں پڑھایا بھی ہے، ہر باپ یہ سوچتا تھا کہ موقع آئے گا ہمارے دروازے پہ بارات آئے گی، اعلیٰ درجے کا دولہا آئے گا اور ہماری شان بڑھے گی، ہم اس کی ضیافت کریں گے، ہمارے شرار اکٹھا ہوں گے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے، اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے بیٹیاں ہماری بے پردگی کا شکار ہو کر شیطان کے جال میں پھنس کر کے، یہ جو موبائل ہے نا، ہاں یہ شیطان کا پھٹارا ہے، شیطان کا پھٹارا ہے۔ میں آج زیادہ اور کسی موضوع پر نہیں بات کروں گا، مجھے آج اپنی ماں اور بہنوں کو یہ بتانا ہے، میری ماں اور بہنوں، اگر آپ کے شوہر کی اجازت کے بغیر، اگر آپ کے جوان باعزت اور شریف بیٹے کے علم کے بغیر آپ کی بیٹی کے پاس موبائل نظر آ رہا ہے اور آپ نے درگزر کیا، چشم پوشی سے کام لیا، تو یاد رکھیے گا ایک خطرناک منظر آپ کے سامنے آئے گا، جس دن آپ کے شوہر کا سر نہیں اٹھ پائے گا اور تمہارا بیٹا یا خودکش اگر عزت والا ہوگا یا تو پھانسی کے پھندے میں لٹک جائے گا یا زہر کی گولی کھا کر خودکشی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ سماج میں اس کی ایک عزت تھی، دوستوں کے درمیان اس کا ایک مقام اور وقار تھا، لیکن جب بہن کا غلط قدم پھسل گیا تو اس کی عزت خاک کے اندر مل گئی۔ میں اپنی جوان بیٹیوں سے عرض کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے اسلام نے آپ کو پابند نہیں کیا ہے، آپ کو مقید نہیں کیا ہے، آپ کی اس اسلام اور ایمان کے بعد جو سب سے عظیم چیز ہے اور وہ عزت ہے، آپ کی عزت، آپ کے ماں باپ کی عزت، آپ کے خاندان کی عزت اور آپ کے کنبہ اور برادری کی عزت، اللہ نے اس کی حفاظت کرنے کے لیے یہ حکم فرمایا، مومن عورتوں سے کہہ دیجئے اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی آبرو کی حفاظت کریں۔ قرآن مقدس نے ایسی بہنوں کا بھی تذکرہ کیا ہے، غور سے سنیے گا اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں۔ ماحول کا بہانہ، میں اپنے نوجوانوں سے بڑی معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، لوگ عام طور پر کہتے ہیں مولانا جیسے کہا جائے بھائی یہ آپ کی بیٹی کا لباس 4 سال 5 سال میں چل سکتا ہے، لیکن 10 سال کے بعد اگر آپ سوچیں کہ ابھی یہ بالکل غیر شعوری زندگی گزار رہی ہے تو آپ کسی اور دنیا کے اندر رہتے ہیں۔ یاد رکھیے گا آج سے 30-40 سال پہلے 20 سال کے اندر ایک لڑکی اور لڑکے کے اندر جو شعور پیدا ہوتا تھا آج وہ 10 سال کے اندر پیدا ہو رہا ہے۔ موبائل کا استعمال ہم کو آپ کو اتنا نہیں معلوم ہے جتنا یہ 8 سال کے بچوں اور بچیوں کو معلوم ہے۔ اس کے اندر کیا فنکشن ہے، کہاں سے کیا نکلتا ہے، فلمیں کہاں سے نکلتی ہے، ڈرامے کہاں سے نکلتے ہیں۔ ہم کو تو سوائے اس کے فون آیا اور ہم نے بٹن دبا کر کے اس کو سن لیا، کرنا ہے تو بٹن دبا کے فون کر دیا۔
لہذا غلط فہمی کا شکار مت رہیے کہ یہ کھیلنے کھانے کی دن ہے. یہ عادتوں کے پختہ ہونے کا زمانہ ہے. یہ عادتوں کے پختہ ہونے کا زمانہ ہے. اور ماحول کا عذر اگر آپ کریں گے اللہ نہیں معاف کرے گا. اللہ تعالیٰ پکڑے گا, گرفت فرمائے گا. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہردوئی والے بنگلور میں خطاب فرما رہے تھے اپنی حیات کے اندر. حضرت مولانا نے ایک مثال دی, وہ مثال بڑی واضح ہے, آپ سب کو بتانا چاہتا. او بھیا مائک والے, یہ میری آواز کھینچ رہا ہے, اس کو صحیح کرو ورنہ دعا بہت جلد ہو جائے گی. ویسے بھی جلدی کرنا ہے, 12 کے بعد تو اجازت نہیں ہے, تاریخ بدل جائے گی. ہاں, ایک بار درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. کیا عرض کر رہا تھا؟ حضرت مولانا نے فرمایا بھائی آپ لوگ گناہوں سے اگر بچنے کو کہا جاتا ہے تو آپ ماحول کا عذر کرتے ہو. آپ مٹک رہے ڈی جے کے سامنے, کہا جائے تو آپ کہتے ہو مولانا ماحول ہی ایسا ہے. آپ نے بیٹیوں کو آوارہ لباس خرید کے دے رکھا ہے اور آپ کہتے ہو ماحول ہی ایسا ہے. آپ نے اپنی بیٹیوں کے ہاتھ میں اسمارٹ فون دے رکھا اور آپ کہتے ہو ماحول ہی ایسا ہے. حضرت مولانا نے فرمایا کہ ماحول کا رونا بعد میں رونا. یہ بتاؤ اگر ایسا ہو خدا نخواستہ موسم بہت اچھا ہے, اچانک بادل گھر جائے, کالی گھٹائیں چھا جائیں اور بجلیاں چمکنے لگے, بادل گرجنے لگے اور پھر آسمان سے اولوں کی اور پتھروں کی بارش ہونے لگے, اور آپ کو پتا ہو کہ یہ بارش پتھروں کی پورے احمد آباد میں ہو رہی ہے, تو کیا آپ یہ سوچ کر کے چونکہ ماحول پورے احمد آباد کا پتھر زدہ ہے اور خراب ہے لہذا ہم کھڑے ہو کر کے سر پھڑوا لیں گے یا بھاگنے کی کوشش کریں گے؟ ارے بولو, بھاگنے کی کوشش کرو گے نا, نہیں تو تخت کے نیچے گھس جاؤ گے. اگر کچھ نہیں ملے گا تو اپنے جوتے چپل اتار کے سر پہ رکھ لو گے, سر پھوٹنے سے بچ جائے, بھیجا نہ نکلے. باقی اگر پیٹ پھوٹے تو اس کا علاج ہو جائے گا. کرو گے نہیں کرو گے؟ یا کھڑے رہو گے؟ اللہ میاں مار رہے تو مار لو, بھیگ رہے تو بھیگ لیں گے. بھاگنے کی کوشش کریں گے چھپر کے نیچے, ٹرک کے نیچے, لاری کے نیچے, آٹو کے نیچے, تخت کے نیچے, کہیں نہ کہیں آپ اپنی جان بچانے کی کوشش کریں گے. پیڑ کی جڑ میں پناہ لینے کی کوشش کریں گے, پتھر کی چٹان کے نیچے پناہ لینے کی کوشش کریں گے. وہاں آپ نے ماحول کا عذر نہیں کیا کہ ماحول ہی ایسا ہے لہذا ہم کھڑے سر پھڑوا رہے ہیں. آپ نے وہاں بھاگنے کی کوشش کی. حضرت مولانا نے فرمایا جب گناہ کا ماحول ہو تو کم از کم آپ بھاگنے کی کوشش تو کرو. اب بچانا, سر پھوٹنے سے بچانا, گناہ میں ملوث ہونے سے آپ کی حفاظت کرنا, یہ اللہ کے ذمہ چھوڑ دو. السعی منی والاتمام من اللہ. کوشش ہماری طرف سے اور کامیابی اللہ کی طرف سے. سیدنا یوسف علیہ السلام کو زلیخا نے دعوت دی, 7 دروازے بند کیے, خوشبو لگائی. یوسف علیہ السلام نے, ماحول کیسا تھا؟ دروازے بند ہیں, تنہائی ہے, جوانی ہے, رعنائیاں ہیں, سب کچھ ہے, لیکن آپ نے ماحول کا عذر نہیں رکھا سامنے. کیا کہا؟ قال معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, اللہ کی پناہ, ایسی چیز کی طرف تو مجھے دعوت دے رہی ہے. اور آپ بھاگے. زلیخا نے پکڑا, یوسف علیہ السلام بھاگے. جب یوسف علیہ السلام نے ماحول کا بہانہ اور عذر نہ کر کے اس گندے کام سے بھاگنے کی کوشش کی تو اللہ کی مدد آئی. دروازے آٹومیٹک کھلتے چلے گئے, تالے ٹوٹتے چلے گئے, دروازے کھلتے چلے گئے اور یوسف علیہ السلام دروازے کے باہر نکل گئے. زلیخا نے آپ کے دامن کا جو پچھلا حصہ پکڑا, اللہ کو گوارا نہیں ہوا میرے پاکیزہ نبی کے پوتر دامن پر اگر گندی عورت کا ہاتھ لگے گا تو وہ اب دامن کا حصہ نہیں بنے گا بلکہ اتنا حصہ اللہ نے پھاڑ دیا. زلیخا کے ہاتھ میں گندا حصہ رہ گیا اور پاکیزہ حصہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہ گیا. اللہ کی مدد آئی جب انہوں نے عذر کا بہانہ نہیں تلاش کیا. ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں, بھاگنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ پھر مجھے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. ایک کلمے والے کی بیٹی غیر مسلم کے ساتھ
اور بلکہ میں یہ بھی کہتا ہوں عزت سب کی عزت ہے، بہن سب کی بہن ہے، بیٹی سب کی بیٹی ہے۔ اگر کسی ہندو بھائی کی بیٹی بھاگتی ہے، قسم خدا پاک کی مجھے اتنا ہی درد ہوگا جتنا ایک مسلمان بیٹی کی بے عزتی سے درد ہوگا۔ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، ہم آپ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے حضور حضرت شیمہ آئیں، گرفتار ہو کر کے آئیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں معلوم تھا یہ میری دو شریک بہن ہے۔ جب ظاہر ہے جنگ ہوگی، لوگ بھاگیں گے، گرفتار کیا جائے گا، اوڑھنی سر سے اتر جائے گی۔ شیما کو گرفتار کر کے اس حالت میں لایا گیا نبی کے سامنے کہ آپ کے سر کی اوڑھنی اتری ہوئی تھی۔ میرے نبی جانتے تھے یہ میری دشمن فوج کی گرفتار شدہ بیٹی ہے جو لوگوں کے جذبات کو بھڑکانے ورغلانے کے لیے آئی تھی تاکہ وہ محمد کے ساتھیوں اور صحابہ سے خوب لڑے، لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں سوچا یہ دشمن کی بیٹی ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی وہ مبارک چادر جس کا ایک دھاگا اس فیاض کا عقیدہ ہے، اس کا ایک دھاگا میرے نبی کی چادر کا اگر کفن میں رکھنا کو مل جائے تو شاید اللہ تعالیٰ عذاب قبر سے نجات عطا فرما دیں گے۔ وہ چادر مبارک میرے محبوب نبی علیہ السلام نے شیما کے سر پہ ڈال دی۔ آپ نے سبق دیا سارے امت کو، چاہے وہ ہندو بھائی کی بیٹی ہو چاہے مسلمان کی بیٹی ہو، عزت سب کی عزیز ہے اور شرافت خاندانی سب کی عزیز ہے، لہذا کوئی کسی کے ساتھ کھلواڑ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ میری ماں اور بہنیں میری بات پر غور سے سنیں اور توجہ کریں کہ خدا را مجھے ڈر لگتا کہتے ہوئے کسی بیٹی سے اگر کوئی جرم ہوتا ہے، اگر وہ گمراہ ہوتی ہے، اگر اس کا قدم پھسلتا ہے، الا ماشاء اللہ، ورنہ اس میں کہیں نہ کہیں ماں کا حصہ ضرور ہوتا ہے۔ باپ بیچارہ اگر وہ پرانا لوہا خرید رہا ہے تو صبح سے شام تک اس میں ہے، اگر وہ روزی روٹی کے چکر میں ہے تو صبح نکلا آٹو چلانے کے لیے شام کو واپس آئے تھکا ہارا، اس کو اس بات کی کیا خبر کون آیا تھا، کون گیا تھا، کون تحفے لایا تھا، کون پین لے کر آیا تھا، کون سینڈل لے کر آیا تھا، کون عطر دینے کے بہانے آیا تھا، کس کا فون آیا تھا، اور ہماری بیٹی الگ کمرے میں بیٹھ کر ایک گھنٹے کس سے باتیں کر رہی تھی اس بیچارے کو نہیں معلوم، لیکن ماں گھر کے اندر رہتی ہے، ماں کو ایک ایک چیز کی خبر ہوتی ہے۔ اگر اس نے پہلے مرحلے پر اپنے شوہر سے بات بتا دیتی کہ بیٹی گمراہ ہو رہی ہے، اس کا موبائل آپ چھین لیجئے ورنہ ناک نہیں بچ پائے گی، خاندان کی ناک کٹ جائے گی، تو پھر وہ برا دن دیکھنے کو نہ ملتا جو انسان کی زندگی کے اندر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے میں اپنی ماں سے عرض کروں گا خدا کے لیے آپ اپنی ذمہ داری کو محسوس کیجئے اور سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے گھر کا ذمہ دار بنایا ہے۔ شوہر پورے گھر کا ذمہ دار، ماں اپنے بچوں اور بچیوں کی ذمہ دار، اس کی ذمہ داری اس کو نبھانا پڑے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پاک دامن خواتین کی قرآن مقدس کے اندر تعریف فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہونا ٹائم کیا ہو گیا 12 بج گئے، آدھے گھنٹے کا ٹائم اور ہے۔ عرض کر رہا تھا موسیٰ علیہ السلام فرعون کے خوف سے مدین تشریف لے گئے۔ گاؤں کے کنارے ایک پانی کا چشمہ تھا، ایک پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے۔ اللہ کے ہونے والے پیغمبر ہیں موسیٰ علیہ السلام۔ دیکھا کہ شام کا وقت ہوا تو بہت سے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے آئے۔ موسیٰ علیہ السلام دیکھ رہے ہیں دو بیٹیاں بڑی باحیا، بڑی عزت والی، نگاہیں نیچی، اور وہ خاموشی کے ساتھ اپنے جانوروں کو گھیرے ہوئے ایک کنارے کھڑی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ دونوں بہنیں کیوں کھڑی ہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے جب تک لوگ پانی پلائے تب تک پانی ختم ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام گئے ان دونوں بہنوں کے قریب۔ پیغمبر کا یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے، پیغمبر کا یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے۔ تشریف لے گئے اور کہا فلما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل
ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما، کیا تمہارا معاملہ ہے، کیوں کھڑی ہو یہاں؟ ان دونوں بہنوں نے جواب کیا دیا، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير۔ وہ دونوں بہنیں کہنے لگی ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائے گی جب تک یہ بھیڑ یہاں سے نہ ختم ہو جائے، ضرورت ہے جانوروں کو پانی پلانا ہے۔ اور یہ بھی ساتھ میں بتا دیا میرے والد بہت ضعیف اور بوڑھے ہیں، وہ اس کام کے قابل نہیں ہے کہ وہ جانوروں کو یہاں لا کر پانی پلائیں، میرے گھر میں کوئی مرد بچہ نہیں ہے، کوئی مذکر اولاد نہیں ہے، میرے ابا کو لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں ہے، ورنہ اس کام کے لیے مجھے نہ آنا پڑتا، یہ کام میرا بھائی انجام دیتا، میں اس مجبوری میں آئی ہوں، ابا آ نہیں سکتے اس لیے میں آئی ہوں، لیکن ہمارا یہ مزاج ہے، یہ ہماری تربیت کی گئی ہے، جب تک یہ بھیڑ نہیں ہٹے گی اس وقت تک میں اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلاؤں گی۔ ایک ضرورت ہے مگر گھس کر نہیں پوری کی جائے گی، اختلاط کے ساتھ نہیں پوری کی جائے گی، مردوں کے درمیان گھسپیٹ بن کر نہیں کی جائے گی۔ آج باتیں نکلتی ہیں، اللہ میری بہنوں کو معاف کرے، میں نے سنا ہے احمد آباد کے اندر اب ہماری بہنیں بھی ڈانس کرنے لگی ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے، ان کی آبرو کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان پہ کرم کی نگاہ ڈال دے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ڈول لیا اور جمع مرد تھے، پیغمبر کی طاقت امتیوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے۔ پانی بھرا، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی بکریوں کو پانی پلایا، پانی پلا دیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے نہ کوئی اجرت مانگی نہ کوئی مزدوری مانگی۔ کیا بھائی سائرن دے رہے ہو ختم کرنے کے لیے؟ کوئی اجرت نہیں۔ یہ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ اگر کسی غریب بہن بیٹی کی مدد کرو تو اس پر نہ آپ شکریہ کے طالب بنو نہ آپ اس پر اجرت اور مزدوری مانگو۔ الحمدللہ آپ کے شہر کے حضرات علماء کرام اور نوجوان آپ سب مل کر بڑا کام کر رہے ہیں غریبوں کی مدد کرنے کا، اللہ تعالیٰ جزا خیر نصیب فرمائے۔ عرض کر رہا تھا یہ دونوں بیٹیاں اپنی بکریوں کو لے کر واپس ہو گئی۔ سنتے رہیے گا بات۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے دیکھا روزانہ میری بیٹیاں دیر سے آتی تھی، جو ان کو معلوم تھا جب ساری بھیڑ ختم ہو جاتی ہے تو میری بیٹیاں اپنے جانوروں کو پانی پلاتی ہے، روزانہ تاخیر اور دیر سے آتی، آج یہ پہلے کیسے آ گئی؟ شعیب علیہ السلام نے پوچھا بیٹی آج تم لوگ پہلے کیسے آ گئی؟ تو ان بیٹیوں نے بتایا ابو جان ایک بڑا نیک صالح نوجوان، اس نے میری حالت کو دیکھا اور اس نے اندر گھس کر کے میرے جانوروں کو پانی پلا دیا، ابا کام ہو گیا تو اب وہاں مجھے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے میں جلدی واپس آ گئی۔ شعیب علیہ السلام نے کیا پیغام دیا ہمارے ان بزرگوں کو جو نانا ہونے کا فخر رکھتے ہیں، جو دادا ہونے کا مقام رکھتے ہیں، جو بوڑھا باپ ہونے کی حیثیت میں ہیں، جو چچا اور ماموں ہونے کے مقام رکھتے ہیں، کیا پیغام دیا؟ اللہ نے پیغام یہ دیا کہ اگر آپ کی بیٹی کالج جا رہی ہے اور چھٹی کا ٹائم 1 بجے ہے، 15 منٹ کا راستہ ہے، جام کی وجہ سے 15 منٹ زیادہ لگ سکتے ہیں، اگر وہ آدھا گھنٹہ لیٹ آئے تو آپ چشم پوشی کر سکتے ہو، لیکن اگر وہ 2 گھنٹے لیٹ سے آ رہی ہے اور آپ کا ماتھا نہیں ٹھنکتا اور آپ کی پیشانی پہ بل نہیں پڑتے اور آپ کی پیشانی عرق آلود نہیں ہوتی تو آپ پھر دیوس ہو۔ ماتھا ٹھنکنا چاہیے، پرنسپل کو فون کرنا چاہیے، پرنسپل صاحب کیا چھٹی آج آپ نے دیر سے دی ہے؟ اگر وہ کہیں ہاں ہم نے 2 گھنٹہ کام کے لیے روکا تھا، دیر چھٹی دی ہے تو آپ کے دل کو سکون ملنا چاہیے، اور اگر پرنسپل صاحب کہیں نہیں چھٹی وقت پر ہو گئی ہے، مجھے نہیں معلوم آپ کی بیٹی لیٹ کیوں پہنچی اپنے گھر، تو آپ کے اندر طبیعت میں ہلچل پیدا ہو جانی چاہیے، آپ بے چین ہو جائیں، مضطرب ہو جائیں، آپ کا دل دھڑکنے لگے یہ 2 گھنٹے کا وقت میری بیٹی نے گزارا کہاں پر، یہ آپ کو
آپ کی آبرو کی حفاظت کے لیے یہ بات میں ہندو مسلمان سب کے لیے کہہ رہا ہوں. آپ جائزہ لیجئے. ہم نے اس کے ہاتھ میں 5 روپے کا قلم دیا تھا, اس کے بستے کے اندر 50 روپے کا ہیرو پین نظر آ رہا ہے. میں نے اس کو 100 روپے کے سلیپر چپل دلوائے تھے, آج اس کے پیر میں 500 روپے کے سینڈل نظر آ رہے ہیں. میں نے دلایا نہیں, ماموں نے دیا نہیں, چچا نے دیا نہیں, دادا اور خالوں نے دیا نہیں, یہ آیا کہاں سے؟ ماتھا ٹھنکنا چاہیے ایک باحیا اور غیرت مند انسان کا. شعیب علیہ السلام نے فرمایا جاؤ بیٹی اس نوجوان کو بلا کے لاؤ جس نے اتنی خیر خواہی کی, تمہارے جانوروں کو پانی پلایا, اجرت نہیں دی, مزدوری نہیں دی, بلا کے لاؤ. اب اللہ اس منظر کو بیان کر رہا, میں وہی اصل میں بیان کرنا چاہتا تھا. اللہ نے کیا فرمایا؟ فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. اللہ فرماتے ہیں شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی آئی جو حیا کی چال چل رہی تھی, جو تمشی علی استحیاء. اللہ, ہماری بیٹی ہمارے سامنے سر جھکا کے چلتی ہے, ہو سکتا ہے دل میں خیالات کچھ اور ہوں, لیکن اللہ علیم بذات الصدور ہے, وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے, دل کے اندر کی حالت کو بھی جانتا ہے. اس مالک الملک علام الغیوب نے فرمایا تمشی علی استحیاء قالت, وہ بیٹی آئی جو حیا کی چال چل رہی تھی. حیا کی چال کیا ہوتی ہے؟ ایک بیٹی اپنے گھر سے نکلی اور کنارے دیوار سے لگ کر کے اپنے جسم کو دبا کر کے چلی جا رہی ہے, یہ حیا کی چال ہے. اور بے حیائی کی چال کیا ہے؟ سینہ کھلا ہوا ہے, سر کھلا ہوا ہے, بازو تنے ہوئے ہیں, اور موبائل نہیں ضرورت تب بھی کان میں لگا ہوا ہے. مجھے معاف کیجئے گا, نہیں ضرورت تب بھی کان میں لگا ہوا ہے. ہاتھ نقاب سے باہر ہے تاکہ ہمارے کنگن لوگ دیکھ لیں کہ خوبصورت کنگن ہمارے ہاتھوں کے اندر ہے. یہ بے حیائی کی چال ہے. اللہ نے اس بیٹی کی چال کی تعریف فرمائی. تمشی علی استحیاء آئی اور اس بہن نے کیا کہا؟ ان ابی یدعوک, میرے ابو جان آپ کو بلا رہے ہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا, آپ نے میرے جانوروں کو پانی پلایا ہے, میرے ابو اس کا بدلہ آپ کو دینا چاہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلانے کے بعد انسانوں سے کچھ نہیں مانگا تھا, اللہ سے دعا کی تھی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے اللہ, میں آیا ہوں, اجنبی مسافر ہوں, آپ مجھے جو اپنی نعمت سے اور رحمت سے نواز دے, میں اس کا محتاج ہوں. بلاوا آیا, موسیٰ علیہ السلام چل دیے. رہبر آگے چلتا ہے, راستہ بتانے والا, جو نہیں جانتا وہ پیچھے چلتا ہے. بہن آگے چلی تو موسیٰ علیہ السلام کا تقویٰ دیکھیے, یہ بات ہم نوجوانوں کے لیے. موسیٰ علیہ السلام کا تقویٰ دیکھیے. فرمایا بہن آپ میرے پیچھے چلیے, پیچھے سے راستہ بتائیے, داہنے مڑنا ہے کہ بائیں مڑنا ہے, آپ پیچھے سے راستہ بتائیے. کہیں ایسا نہ ہو آپ تو اپنے جسم کو آپ نے لباس میں لپیٹ رکھا ہے, مستور کر رکھا ہے, لیکن آپ کے کپڑوں کے اوپر سے بھی آپ کے جسم پر میری نگاہ پڑ جائے, میں اس کو جرم اور خطا سمجھتا ہوں. لہذا میرے پیچھے چل کر راستہ بتائیں, میرے آگے آگے نہ چلیں. بہن پیچھے چل رہی ہے, راستہ بتا رہی ہے, موسیٰ علیہ السلام آگے چل رہے ہیں. اور جب وہاں پہنچے, سارے حالات بتائیں, میں تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں, تو اس بیٹی نے کیا کہا؟ ابو جان آپ ایک نوکر کی تلاش میں تھے. استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین, آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے. ان کے اندر 2 صفتیں ہیں, یہ قوی بھی ہے اور امین بھی ہے, طاقتور بھی ہے. کہا طاقتور کا اندازہ کیسے لگایا؟ باپ نے پوچھا. کہا اکیلے پانی بھر کر کے میرے جانوروں کو 2 منٹوں کے اندر پلا دیا. بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے کنویں کے اوپر پہلے, یہ ان کے قوی ہونے کی علامت. کہا امانت داری کیسے تم نے مشاہدہ کیا؟ کہا ابو جان جب میں آگے چلنے لگی تو انہوں نے کہا میرے پیچھے چلو تاکہ تمہارے کپڑوں سے مستور با حجاب جسم پر بھی میری نگاہ نہ پڑے. یہ ان کی آنکھوں کی اور ان کے دل کی امانت کی بات ہے.
اس لیے میں کہہ رہی ہوں اگر آپ نوکر رکھنا چاہتے تو آپ ان کو نوکر رکھ لیجئے۔ شعیب علیہ السلام نے دیکھا اتنا نیک صالح نوجوان، تو آپ نے پھر بھی سوچا بڑا صالح ہے، بڑا نوجوان ہے، بڑا نیک ہے، لیکن ایسے کسی نوجوان کا گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہذا شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی ثمانیہ حجج۔ ایسے نہیں رکھوں گا، تم نے میری بیٹیوں کو دیکھ لیا ہے، ان میں جو تم کو پسند ہو اس سے ایک سے نکاح کر لو، میرے داماد بن جاؤ، داماد بن کے گھر میں رہو گے، داماد بن کر گھر میں رہو گے، اجنبی بن کر گھر میں تمہارا آنا جانا میرے لیے گوارا نہیں ہے، یہ میرے تقوی، میری پرہیزگاری، میری شان پیغمبری کے خلاف ہے، میری خاندانی شرافت کے خلاف ہے، لہذا نکاح کر لو۔ یہ تمام واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے، اس کے اندر ہمارے لیے عبرت ہے اور سبق ہے۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اس لیے میں عرض کروں گا، میں اپنی ماں اور بہنوں سے پھر بڑی ادب کے ساتھ عرض کروں گا، میری ماؤں، آپ کے ہاتھ کے اندر پورے خاندان کی عزت ہے، آپ کے بیٹے کی عزت، آپ کے بھائی کی عزت، بیٹی کے ماموں کی عزت اور اس کے چچا کی عزت اور اس کے نانا اور دادا کی عزت۔ اور نوجوانوں میں آپ سے کہوں گا، اگر قدم پھسل گیا تو تم کو لوگ بعد میں برا کہیں گے، لوگ کہیں گے یہ مولانا صاحب کا بیٹا ہے، یہ مفتی صاحب کا بھتیجا ہے، یہ امام عیدگاہ کا نواسہ ہے، یہ فلاں صاحب کا رشتہ دار ہے، پہلے ان کی پگڑی اچھالی جائے گی، بعد میں آپ کو رسوا کیا جائے گا۔ لہذا اگر کبھی دل کے اندر ایسے وسوسے پیدا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور اللہ سے پناہ مانگیے۔ اگر آپ کی شادی میں ماں باپ دیر کر رہے ہیں، کوئی گناہ نہیں، آپ کہیے ماں باپ سے، آپ نہیں کہہ سکتے، اپنی بھابھی سے کہلوائیے، اپنے امام سے کہلوائیے، اپنے مولوی سے، اپنے دوست سے کہلوائیے، میرے جذبات بے قابو ہو رہے ہیں، میری شادی کر دیجئے، کار کے چکر میں نہ پڑیے، اپاچی کے چکر میں نہ پڑیے، فہرستہ کپوریوس کے چکر میں نہ پڑیے، آپ میری شادی کیجئے، میرا قدم بہک جائے گا، اللہ آپ کو بھی گناہوں میں برابر کا شریک بنائے گا اور تم کو بھی عذاب بھگتنا پڑے گا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں، لیکن غلط قدم بہکے گا، سارا خاندان رسوا ہو جائے گا۔ اس لیے اپنی نگاہوں کی حفاظت کیجئے، اور جو ہم کو ان برائیوں پر آمادہ کر رہی ہیں چیزیں، شراب، کیوں بھائی، کیا ہمارا یہ فرض نہیں ہے کہ ہم اپنی بہنوں کی آبرو کی حفاظت کے لیے جاگرک ہو جائیں، ہم اپنی بیٹیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے بیدار ہو جائیں؟ اور اگر ہم شراب کے نشے میں نالی کے اندر پڑے ہیں تو ہماری بیٹی پہ کون ہاتھ ڈال رہا ہے، ہماری بہن پر کون نگاہیں اٹھا رہا ہے، ہم کو کیا پتا، ہم تو شراب کے نشے میں ڈوب پڑے ہوئے ہیں۔ لہذا یہ خبائث ہے، پہلے اپنے آپ کو شراب سے بچائیے، اپنے آپ کو جوئے سے بچائیے، اپنے آپ کو بھنگ اور چرس سے بچائیے، اپنے آپ کو گانجا اور مدک سے بچائیے، ورنہ لوگوں نے گھر نہیں اپنی بیویوں کا سودا کر دیا، شرابیوں نے، جواریوں نے، گانجا پینے والوں نے، مدک کا اور مرفیہ، ہمارے بارہ بنکی میں مرفیہ باز بہت ہے، سمجھے نہیں؟ اگر آپ نے اپنی ٹوٹی سائیکل دروازے پہ کھڑی کر دی اور بیمار بکری بھولے سے دروازے کے باہر باندھ دی تو انشاءاللہ صبح ملے گی نہیں۔ وہ مرفیہ بازوں کو چوننی چاہیے، وہ سگریٹ میں مرفیہ رکھ کر جو پیتا ہے وہ تو سیٹ ہوتا ہے۔ ایک آتا ہے غریب، وہ کہتا ہے 5 روپے لے لو اور ایک کش مجھے پینے کو دے دو، اگر اتنے نہیں پیسے تو کہتا ہے 2 روپے لے لو، کش تم اپنے منہ کے اندر کھینچو، پھر وہ دھواں میرے منہ کے اندر ڈال دو۔ یہ حالت ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے نوجوان وہاں تک پہنچے، اس لیے شراب سے اپنے آپ کو بچائیے، معاشرے کو پاک کرنے کی کوشش کیجئے۔ میں نے پہلے عرض کر دیا، ماحول کا کوئی عذر نہیں ہے، ہم بچنا چاہے کوئی ہم کو زبردستی پلا دے گا، کوئی ہم کو زبردستی پلا دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے، سمجھ اور شعور نصیب فرمائے۔ آخر میں 2 باتیں کے بعد ختم کروں گا۔ جو میں نے آیت تلاوت کی تھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے خاندان والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیسے بچایا جائے گا؟ ہماری ساری کمی تربیت کی کمی ہے،
مجھے امید ہے یہ جو بچیاں اپنے سروں پہ آج دوپٹہ ڈالے ہوئے ہیں کتنی پیاری معلوم ہو رہی، یہ بچے جو ٹوپیاں لگائے ہیں ماشاءاللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں۔ اب ان کے ماں باپ کی ذمہ داری ہے، میں نہیں کہتا آپ کالج بھیجیے، الحمدللہ آپ کے احمد آباد کے اندر تو اللہ کے فضل سے ویسے بھی کالج ہے جس کی سرپرستی کلمے والے اللہ کے نبی کے غلام کر رہے ہیں، آپ وہاں بھیجیے، اور اگر کہیں اور بھیجنا چاہتے تو آپ بھیجیے، لیکن آپ ان کی پہلے ایسی تربیت کر دیجیے کہ دنیا کی کوئی مشینری ان کو گمراہ نہ کر سکے، وہ دنیا کے حالات سے متاثر نہ ہو سکیں۔ آپ ایسا رنگ صبغۃ اللہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ چڑھا دیجئے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ روغن ان پہ چڑھا دیجئے، اتنا پختہ رنگ چڑھائیے کہ وہ چاہے جس بھٹی میں ڈالے جائے وہ پختہ رنگ اترنے والا نہیں ہوتا ہے، کچا رنگ اتر جاتا ہے، پکا رنگ نہیں اترتا ہے۔ پکا رنگ چڑھانے کی کوشش کیجئے، اور وہ کب ہوگا؟ جب اپنی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں گے، صحیح تربیت کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے بزرگوں نے اپنی اولاد کی تربیت اسی انداز کے اندر کی تھی۔ زمانے آئے، حالات آئے، لیکن ان کے پائے شبہات کے اندر تزلزل اور ڈگمگاہٹ نہیں پیدا کر سکے۔ حالات فاقے کے آئے، لیکن حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی آپ بیتی کے اندر، مولانا فرماتے میری عمر 9 سال کی تھی، گھر میں فاقے تھے، کچھ نہیں تھا، نانی جان ذرا متمول تھی، نانی نے اماں کے حالات معلوم کرنے کے لیے نوکرانی کو بھیجا، گھر سامنے ذرا دور تھا، نوکرانی کو آتا دیکھ کر میری ماں نے چولہے پر دیگچی چڑھا دی، ڈھکن بند کر دیا، پانی کھولنے لگا، نوکرانی آئی، اس نے دیکھا کہ چولہا جل رہا ہے، دیگچی میں کچھ پک رہا ہے، وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ اپنے گھر کی حالت کو چھپانے کے لیے اس اللہ کی بندی نے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ اس نے جا کر کے حضرت کی نانے سے کہا الحمدللہ چولہا جل رہا ہے، کھانا پک رہا ہے۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں قسم اللہ کی گھر میں ایک دانہ نہیں تھا جو اس دیگچی کے اندر ڈالا جاتا، صرف میری والدہ نے اس حالت کو، میرے اللہ نے مجھے جس حال کے اندر رکھا ہے وہ حال میں اپنی حقیقی ماں پر بھی ظاہر نہیں ہونے دوں گا، میری حالت کو میرا اللہ بدلے گا اور کوئی نہیں بدل سکتا، اس لیے انہوں نے اپنی ماں سے اپنی حالت کو چھپانے کی کوشش کی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کتنا دیا اور کتنا دیا۔ حضرت مولانا کو کہیں شاہ فیصل ایوارڈ مل رہا ہے، کہیں دبئی کا ایوارڈ مل رہا ہے۔ استغنا کا عالم یہ تھا، میں اپنے اکابر کے حالات بیان کروں گا تو آپ کو حیرت ہوگی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ بانی دارالعلوم دیوبند، اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے، حجامت لے رہے ہیں۔ میرٹھ کے کلکٹر صاحب حضرت کے مرید تھے، انہوں نے سوچا حضرت پریشان رہتے ہیں، چلو آج ایک بڑا ہدیہ اور بڑا تحفہ حضرت کی خدمت کے اندر پیش کریں۔ اس زمانے میں سونے کی اشرفیاں اور گنیاں ہوتی تھی، ایک تھیلی کے اندر بھری، اسٹیشن سے اترے، دیوبند اسٹیشن سے، اور پیدل چلے، تقریباً 3 کلومیٹر پیدل چل کر آئے، اور دل میں سوچ رہے تھے آج حضرت مولانا کو اتنا بڑا میں تحفہ دوں گا، حضرت خوش ہو جائیں گے۔ لیکن حضرت نے اپنے دل کی نگاہ سے پہچان لیا کہ کلکٹر صاحب آج جو تحفہ لے کر آ رہے ہیں اس پر تھوڑا تفاخر کے جذبات ہیں، فخر کے جذبات ہیں۔ آئے، سلام کیا، حضرت مولانا حجامت بنوا رہے تھے، سلام کا جواب دیا، چہرہ ادھر کلکٹر صاحب، حضرت چہرہ ادھر کر لیا، جب ادھر آئے تو چہرہ ادھر کر لیا، حجامت پوری ہو گئی، 2 آنے حجام کو دیے اور سیدھے مسجد چلے گئے۔ کلکٹر صاحب کو اب احساس ہو گیا، اوفو میں تو سمجھتا تھا کہ حضرت اتنا خوش ہو جائیں گے، بڑی دعائیں دیں گے، بڑی مبارکباد اور بڑا میرا شکریہ ادا کریں گے، اور یہاں تو حال یہ ہے کہ دیکھنے کو تیار نہیں ہے۔ ظہر کی نماز ہوئی اور ظہر کی نماز کے بعد کلکٹر صاحب نے حضرت سے کہا حضرت یہ حقیر تحفہ قبول فرما لیجیے۔ فرمایا نہیں مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، مجھے 35 روپے تنخواہ ملتی ہے مکتب مجیدیہ سے تصحیح کتب کا، اور اس میں سے 20 روپے میرے مہینے کے پورے خاندان کا خرچہ ہے۔
15 रुपए बच जाते हैं, मैं उनको अहले जरूरत पर हर महीने तकसीम करता हूं। अगर तुम मुझे ज्यादा दो दोगे तो मैं कहां लोग ढूंढता फिरूंगा, 15 रुपए में कहां खर्चा करूं, मैं वही सोचता रहता हूं, मुझे नहीं जरूरत है। फरमाया हजरत मदरसे के बच्चों में तकसीम कर दीजिए। फरमाया मैं इसको हाथ नहीं लगाना चाहता, मैं इसको नहीं लूंगा। कलेक्टर साहब उठे और हजरत की जूतियों पे अशरफियों को उंडेल दिया और चले गए। हजरत जब हुजरे से निकले और खाना खाने के लिए जा रहे थे तो जूतियों की तलाश हुई, जूतियां नजर नहीं आ रही थी। तो खादिम ने देखा कि जूतियां जो है अशरफियों के नीचे दबी पड़ी है। हजरत आए बड़ी बेनियाजी इस्तिगना के साथ, जूतियां ऐसे झाड़ी और जूतियां पहनकर चले गए। अशरफियों की तरफ मुड़कर नहीं देखा और अपने खादिम से कहा, मियां मौलवी साहब, अल्लाह के नबी के फरमान की सदाकत को देखा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, अततिद दुनिया वही रागिमा, जब तुम दुनिया से इस्तिगना बरतोगे, बेनियाजी की शान जाहिर करोगे, दुनिया जलील होकर तुम्हारी जूतियों में आएगी। ये दुनिया जलील होकर जूतियों में आई है, जाओ उठा लो तुम, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा और मदरसे में बच्चों को तकसीम कर दो। मेरे अजीजों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला चाहते हैं हम अपने बच्चों की तरबियत इस अंदाज के अंदर करें। अच्छी तरबियत होगी, इस्लामी तरबियत होगी, दीनी तरबियत होगी। आप सोचोगे इनकी दुनिया कम हो जाएगी, नहीं नहीं, अल्लाह इनको इतनी दुनिया देंगे। मैं एक बुजुर्ग का मकूला नकल कर रहा हूं। हजरत मौलाना फरमाया करते थे कि मुकद्दर मौलवी के मुकद्दर में अल्लाह ने दौलत कम रखी है। सुन ले मौलाना, मौलवी के मुकद्दर में अल्लाह ने दौलत कम रखी है मगर रिस्क बहुत रखा है, रिस्क बहुत रखा है। हाँ, अभी किसकी अदावत थी? जी आबिद इश्तियाक साहब, खुशामद करके मौलाना साहब एक बोटी और ले लीजिए, जरा अंगूर भी खा लीजिए। हाँ, हजरत मौलाना फरमाया करते थे मौलवी के मुकद्दर में दौलत तो ज्यादा नहीं है लेकिन अल्लाह ने रिस्क बहुत रखा है। हाँ, हजरत शेख काजी अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, अक्सर एक दिल में ख्याल आता है, हमारे भी आता है, आपके भी आता है, इस मजमे के दिल में ख्याल आता है, बच्चों को आलिम हाफिज बनाएंगे तो क्या मिलेगा। हजरत काजी अबू यूसुफ, इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम आजम और हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं और बहुत बड़े आलिम, पूरी इस्लामी सल्तनत के काजी क़ुज़ात और चीफ जस्टिस, 65 लाख, आधी दुनिया के चीफ जस्टिस। खलीफे हारून रशीद का जमाना, दस्तरखान लगा हुआ है, काजी अबू यूसुफ भी बैठे हुए हैं शाही दस्तरखान पर, सारे खाने खा लिए, आखिर में रोगने बादाम का फालूदा आया। हजरत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह रोगने बादाम का फालूदा देखकर मुस्कुरा उठे। खलीफे हारून रशीद ने देखा तो उसको हैरत हुई कि सारा खाना खाया तो नहीं मुस्कुराए, रोगने बादाम का फालूदा देखकर क्यों मुस्कुराने लगे। तो खलीफे हारून रशीद ने कहा, हजरत आपके मुस्कुराने का सबब समझ में नहीं आया, वजह क्या है। तो काजी अबू यूसुफ कहने लगे, अमीरुल मोमिनीन, बात यह है, मैं छोटा सा था, मेरे घर वालों ने मुझे हजरत इमाम अबू हनीफा की शागिर्दी में दे दिया कि यहां फिक़ह की, हदीस की, कुरान की तालीम हासिल करो। एक दिन मेरी मां ने मुझसे कहा, वहां मत जाया करो, किसी भटियारे की दुकान पर, किसी होटल पर, किसी परचून की दुकान पर जाओ, रोजाना 2 पैसे मिलेंगे, तुम्हारे वालिद नहीं है तो कुछ रोटी रोजी का इंतजाम हो जाएगा। मैं आया, कुछ दिन के लिए दुकान पे चला गया, फिर एक दिन दिल में ख्याल पैदा हुआ तो फिर मैं हजरत की सोबत में आ गया कुरान हदीस की तालीम हासिल करने के लिए। मेरी मां को पता चला तो आई और बहुत जोर से कहा, ओ बुढ़े, मेरे इस बच्चे की जिंदगी से क्यों खेल रहा है, ये यहां जो पढ़ रहा है इसमें क्या मिलेगा, इसको किसी दुकान पे जाएगा, 2 पैसे कमा के लाएगा तो मेरा रोजा खुलेगा और मेरे पेट के भरने का इंतजाम होगा। हजरत इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह को तैश और गुस्सा नहीं आया, मुस्कुरा कर फरमाया, बहन जी आप जाइए, आपके घर के खर्चे का इंतजाम भी किया जाएगा, इतना वजीफा मैं जारी कर दूंगा इमाम अबू यूसुफ का कि आपके माहाना खर्चे पूरे हो जाएंगे।
رہی یہ بات کہ یہ جو دین کا علم حاصل کر رہا ہے اس سے اس کو کیا ملے گا؟ اس سے انشاءاللہ ایک دن وہ آئے گا، آپ سوکھی روٹی کی بات کر رہی ہو، سرکہ اچار کی بات کر رہی ہو، اس کی زندگی میں خدا وہ دن لائیں گے کہ یہ شاہی دسترخوان پہ بیٹھ کر روغن بادام کا فالودہ کھائے گا۔ آج جب میں نے آپ کے دسترخوان پر امیر المومنین روغن بادام کا فالودہ دیکھا تو مجھے میرے استاد محترم حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیشین گوئی یاد آ گئی۔ حضرت کا قول اللہ نے پورا فرما دیا کہ تمہارا بیٹا جب اللہ اس کے رسول کے دین کے علم کو حاصل کرے گا تو اللہ روغن بادام کا فالودہ اس کو کھانے کو دیں گے۔ آج ہمارے سامنے وہ موجود ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ اس دین کے علم کی بنیاد پر خدا نے مجھے آدھی دنیا کے کورٹ کا چیف جسٹس بنایا ہے اور قاضی القضات بنایا ہے۔ اس لیے میری ماؤں اور میری بہنوں اور میرے عزیز دوستوں، اللہ آپ کو مبارک فرمائے۔ جن حضرات نے اب تک اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف متوجہ نہیں کیا ہے یا اپنی بیٹیوں کو دینی تربیت طرف متوجہ نہیں کیا ہے وہ متوجہ ہو جائیں، اور جب یہ قرآن مکمل کر لیں، دینی تعلیم مکمل کر لیں۔ میرا تو اس وقت پورے ملک میں یہ پیغام ہے، ہمارے بزرگوں کا، خاص طور پر جمعیت علماء ہند کے ہمارے بزرگوں کا یہ پیغام ہے کہ آج امت کا بیٹا ڈاکٹر بھی بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، لیکچرار بننا ہے، ایڈوکیٹ بننا ہے، جج بننا ہے۔ ہم کو ہر میدان کے اندر برادران وطن کے کندھے سے کندھا ملا کر چلنا ہے، لیکن دینی بنیاد اتنی مضبوط ہو جانی چاہیے، اتنی مضبوط ہونا چاہیے۔ اقبال نے کہا تھا پڑھو لکھو ترقی کرو ولی خدا کے لیے، پڑھو لکھو ترقی کرو خدا کے لیے، رہے رسول کے قدموں پہ سر خدا کے لیے۔ تمہارا قدم جادہ محمدی ہٹنے نہ پائے، پھر آپ انشاءاللہ کچہری میں بیٹھو گے تو ایمان کی بات کرو گے، آپ ایس پی ڈی ایس پی ڈی ایم ایس ڈی ایم بنو گے تو انشاءاللہ اس ملک کی حفاظت کا، ملک کے سیکولر کردار اور جمہوری کردار کے تحفظ کا، ملک میں حقیقی امن و امان کے پیدا کرنے کا آپ ذریعہ بنو گے۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس ملک کے اندر انشاءاللہ ایک بہترین شہری بنائے گا، بہترین انسان بنو گے، اور وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علم سے آئے گا۔ لہذا بیٹیوں کی تربیت اسلامی انداز پر، بہنوں کی تربیت اسلامی انداز پر، اور بچوں کی تربیت اسلامی انداز پر ہو۔ اس کے بعد آپ جس میدان میں چاہیں آپ ان کو لے جائیں انشاءاللہ۔ پھر یہ شرابی نہیں بنیں گے، جواری نہیں بنیں گے، یہ مدک نہیں پئیں گے، گانجے کے دم نہیں ماریں گے، اور یہ نالیوں کے حوالے نہیں ہوں گے۔ ان کی نگاہ کے اندر بہن بہن رہے گی، بیٹی بیٹی رہے گی، ماں ماں رہے گی، ماں کا احترام کرنے والے، باپ کے مقام کو پہچاننے والے، بڑوں کی عزت کرنے والے، اور چھوٹوں کے ساتھ خیرخواہی شفقت کرنے والے بنیں گے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم اس پر پوری طور پر متوجہ ہو جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری ان گزارشات کو شرف قبولیت نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ بیٹھے رہے، ابھی میں سلام پڑھوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد دعا ہو جائے گی۔ حضرات تشریف دعا سے پہلے حضرت اقدس اپنے دست مبارک سے کامیاب ہونے والے خوش نصیب طلبہ و طالبات کو انعامات سے نوازیں گے۔ اسے سبھی حضرات، خاص طور سے والدین اور وہ لوگ جو علم دین سے انسیت و تعلق اور محبت رکھتے ہیں، وہ احباب بھی تشریف رکھیں، اس منظر کو بھی دیکھیں اور یہ دعا کریں کہ قیامت کے دن اللہ عزت کا تاج ہم سب کو پہنائے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك وحبيبك ورسولك صلوات الله وسلامه عليه۔ حالات کے پس منظر میں کبھی حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، معتمم دارالعلوم دیوبند نے روضہ رسول پر یہ صلاۃ و سلام پیش کیا تھا، جس کو میں آج حالات کے پس منظر میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آپ اس تصور کے ساتھ سنیے کہ پڑھنے والا اس کو روضہ رسول پہ پڑھ رہا ہے، اور اللہ تعالی مقدر فرما دیں
آپ سب کے لیے کہ آپ روزے رسول پر حاضر ہوں اور وہاں پہنچ کر اللہ کے نبی کی بارگاہ قدس میں صلاۃ و سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں، آمین کہیے۔ نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو، نبی اکرم شفیع اعظم دکھی دلوں کا پیام لے لو، تمام دنیا کہ ہم ستائے کھڑے ہوئے ہیں، سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو، ہمارے آقا سلام لے لو، نبی اکرم۔ بڑی ہی مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے، غور کیجئے گا اس بند پر۔ بڑی ہی مشکل میں کارواں ہے، نہ کوئی جادہ نہ پاسباں ہے، بشکل رہبر چھپے ہیں رہزن، خبر تو عالی مقام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو، ہمارے آقا سلام لے لو۔ امت کے حالات اس بند کے اندر حضرت نے جو بیان فرمائے ہیں وہ آج ہمارے سامنے ہیں۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارا۔ حضرت فرماتے یا رسول اللہ، جس کشتی میں امت سوار ہے، آپ کے غلام جس کشتی میں سوار ہیں، وہ کشتی ٹوٹی ہوئی ہے، ملاح کھیوندھار کشتی کا چلانے والا نظر نہیں آتا، کنارہ بہت دور ہے، مجھدھار میں کشتی پھنسی ہوئی ہے۔ اللہ کے نبی آپ اللہ سے مدد طلب کر کے اس امت کی مدد فرما دیں۔ شکستہ کشتی ہے تیز دھارا، نظر سے روپوش ہے کنارا، نہیں کوئی نا خدا ہمارا، خبر تو عالی مقام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو، ہمارے آقا سلام لے لو، نبی اکرم۔ بس اس کلام کا آخری بند میں پڑھ رہا ہوں۔ ہمیں اور آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب نبی کے روضے پر حاضر ہونے کی تمنا اور توفیق نصیب فرمائے۔ یہ دل میں ارمان ہے طیبہ پونے، مزار اقدس پہ جا کے ایک دن سناؤں ان کو، کسے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سناؤں ان کو میں حال دل کا، اور کہوں میں ان سے
سلام لے لو، سلام لے لو، سلام لے لو ہمارے آقا، سلام لے لو نبی اکرم۔ اب انعام تقسیم یا دعا؟ ہاں بھائی تشریف رکھیں، انشاءاللہ انعامات تقسیم ہو جائے، پھر دعا ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ جلسہ برخاست ہو جائے گا۔ سارے اللہ تشریف رکھیں۔ حضرات گرامی، سب سے پہلے میں حضرت مولانا فیاض صاحب کا، حضرت مولانا حبیب احمد صاحب اور دوسرے اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت حماد شاہ کے اس مدرسے کے اس جلسے کو عنایت فرمایا اور بڑی بہترین اور بڑے اصلاحی گفتگو کر کے حضرت مولانا نے ہمارے معاشرے کے اس وقت بھڑکتے ہوئے اور جھلستے ہوئے مسائل کے اوپر جو گفتگو کی ہے، اس وقت پوری انسانیت امت کو اس کی سخت ضرورت ہے۔ سب سے پہلے مولانا سے گزارش کروں گا، اور گزارش کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جن لوگوں نے اس جلسے میں خصوصی طور سے تعاون کیا، اب میں ان کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں ان کا نام لیتا ہوں۔ حضرت مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے دعا میں ان حضرات کے لیے دعا فرمائیں، اللہ ان کے جان و مال و برکت عطا فرمائیں۔ محترم جناب عرفان بھائی اور ایوب شیخ حسن الدین بھائی، شکیل بھائی، ارشاد بھائی ڈیلس بیکری، انیس بھائی نگینہ بیکری، مولانا ناظر سیخ پراٹھا بمبے، پپو بھائی، شبیر بھائی، ذاکر بھائی، جی ایس ایس گروپ، کلیم اللہ بھائی، محمد زید، حافظ مقصود، مقبول بھائی، احمد علی بھائی بارہ بن کبھی، شاہد بھائی، شاداب بھائی، ربو بھائی، فضل بھائی، بھٹو بھائی، قمر عالم صاحب، نواب بھائی، عباس بھائی، گڈو بھائی، پرویز بھائی، عمران بھائی، علاء الدین فورمین اور شہزاد بھائی، اس کے علاوہ بھی اشرف البھائی، اس کے علاوہ بھی جن حضرات نے جنہوں نے بچوں نے نعت، نظم، مکالمات، تقاریر پیش کیے ہیں، خوش ہو کر کے ان بچوں کو بھی انعاموں سے نوازا ہے، ہم ان کے جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں، روزی روزگار، کاروبار میں برکت کی دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق ان کی زندگی میں اللہ انوار و برکات ان کی زندگی کو روشن اور مالا مال فرمائے۔ اب میں وہ خوش نصیب بچے اور بچیاں جنہوں نے امتحان میں اعلیٰ نمبرات سے کامیابی حاصل کی ہے، مدرسے کی روایت کو ملحوظ نظر رکھتے ہوئے ان بچوں کو انعامات سے نوازا جا رہا۔ آپ سبھی حضرات محبت اور خلوص کے ساتھ اس انعام کو اخلاص و للہیت کے ساتھ مبارکباد اللہ اکبر کے جذبے سے، اللہ کی کبریائی اور اللہ کی بڑائی کے نظریے سے دیکھ کر کے ان بچوں کے روشن مستقبل کے لیے دعا کیجئے۔ اللہ ان بچوں کو کامیابی، کامرانی سے مالا مال فرمائے، ان کے والدین کو، ان بچوں کو، ان کے والدین کے لیے اللہ صدقہ جاریہ اور ذخیر آخرت بنا کے کامیابی اور کامرانی فرمائے۔ سب سے پہلے درجہ حفظ میں کامیاب ہونے والے خوش نصیب طلبہ محمد عفان ابن محمد اشتیاق، میں گزارش کروں گا اسٹیج پر آئے۔ حضرت مولانا فیاض صاحب مہاراجہ کرسی پر تشریف رکھ کر مبارک ہاتھوں سے انعام سے نواز دیں۔ حضرت کرسی سے صدارت پر تشریف لے آئیے۔ حضرت بھی آ رہے ہیں، حضرت بھی آ رہے ہیں۔ حضرت مولانا حبیب صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ جس انعام پہ ہاتھ لگا دے وہ قیمتی ہو جائے گا، مجھے امید ہے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک۔ حضرت تشریف رکھیے۔ محمد فردین محمد فیروز، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ محمد عفان محمد اشتیاق، ماشاءاللہ، بہت بہت مبارک۔ محمد فردین محمد فیروز فردین، محمد حیان محمد عثمان،
محمد اشفاق محمد بن غیاث الدین ابو طلحہ حافظ معاذ کی کلاس صادق کوثر جمال نوشین ساجد حسان یوسف. انعام کو دیکھنے کے بعد یہ جذبہ پیدا ہوتا کاش میں بھی بچہ ہوتا اور اس مدرسے میں داخلہ لے کے آج میں بھی انعام کا مستحق ہو جاتا. خوش نصیب ان طلبہ میں میں بھی شامل ہو جاتا. صادق کوثر جمال نوشین ساجد حسان یوسف. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نوشین ساجد حسان یوسف. حسان یوسف. بچے صابر بھی ہیں اور شاکر بھی ہیں. بڑی خوبی کی بات, بڑی زبردست تربیت ہے ماشاءاللہ. مفتی حنیف صاحب کی کلاس الجہاں عالمگیر. ماشاءاللہ. الجہاں عالمگیر عرفان سراج احمد عالیہ اکرم. مفتی حنیف صاحب کی کلاس کے کامیاب خوش نصیب طلبہ و طالبات الجہاں عالمگیر عرفان سراج احمد عالیہ اکرم. قاری محمد حسین صاحب کی درسگاہ محمد عالم ابن کلیم اللہ. محمد شان سمیر خان. محمد شان سمیر خان. ماہین بنت زکا اللہ. ماہین بنت زکا اللہ. ماشاءاللہ بہت خوب. حافظ انیس صاحب کی کلاس گلناز بنت محمد سلطان. محمد عمران محمد سراج. استاد گرامی سے گزارش ہے حضرت مولانا کے قریب میں رہے تاکہ مستحق طلبہ کو جو جن کے انعام انہی تک پہنچ پائے. محمد عمران محمد سراج. محمد زید ابن محمد شاہد. ماشاءاللہ. ہمارے حافظ اشتیاق صاحب کے دوست عالی جناب کلیم اللہ بھائی, ان کے صاحبزادے ابو طالب اپنی بہن کو نقاب پیش کرنا چاہتے ہیں. حضرت مولانا فیاض صاحب حضرت کی تقریر سن کر کے متاثر ہو کر کے پردے کی اس روایت کے قیام اور دوام کے لیے سمیہ بانو ابو طالب کی بہن جناب کلیم اللہ صاحب کی صاحبزادی سمیہ بانو, اگر میری آواز ان تک پہنچ رہی وہ اسٹیج پر تشریف لائے اور حضرت مولانا کے دست مبارک سے آپ نقاب لے جائیں اور اسے استعمال کریں اور اپنے معاشرے میں یہ پیغام دیں. یہی ہماری عزت ہے اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. میں حضرت اقدس سے میں کوشش کر رہا تھا اور دل یہی کہہ رہا تھا کہ حضرت مولانا حبیب احمد صاحب صرف ایک لفظ کہہ دیتے تو میں مولانا سے دعا کرنے کی گزارش کر دیتا. میری ہمت میری طاقت تو نہیں ہے کہ میں ڈائریکٹ مولانا سے کہوں کہ دعا کر دیجئے, لیکن مولانا خود ہی کہہ دے تو بہتر رہے گا. حضرت دعا فرما دیجئے, مائک لگا دو. بیٹھ جائیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم انت السلام ومنک السلام وعلیک یرجع السلام. تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة
یا اول الاولین و یا آخر الاخرین یا راحم المساکین یا ذی الجلال والاکرام۔ اے اللہ اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرما، حضرات علماء کرام کی آمد کو قبول فرما، اللہ اس سارے مجمع کو قبول فرما، بالخصوص ہماری بہنیں بیٹیاں جو ایک بڑی کثیر تعداد میں اللہ بائیں طرف تشریف فرما ہے، انہوں نے اپنا بڑا وقت دیا ہے، اللہ ان کے وقت کی قربانی کو قبول فرما کر ان کے تمام جائز مقاصد کو، جائز تمناؤں کو اور جائز آرزوؤں کو اپنے غیبی خزانوں سے پورا فرما دے۔ اے اللہ ان کی زندگیوں میں، ان کے بچوں کی زندگیوں میں، ان کے شوہروں کی زندگیوں میں، ان کے بھائیوں اور والدین کی زندگیوں میں اللہ خیر و برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس سارے مجمع کی کمائیوں میں برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ سنا ہے بعض نوجوان بڑے دور دراز سے آتے ہیں، اس امید کے ساتھ کمائیں گے تو اپنی بہن کی شادی کریں گے، کمائیں گے تو ٹوٹا گھر بنائیں گے، کمائیں گے تو ماں باپ کا علاج کرائیں گے، لیکن یہاں شیطان کے جال میں پھنس کر وہ شراب اور جوئے اور گانجے مدک کی لت میں پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تو ان کو سمجھ نصیب فرما دے کس مقصد کے لیے آئے تھے اور شیطان نے کہاں ان کو کھڑا کر دیا۔ اے مالک اپنے فضل و کرم سے ان کو ہدایت نصیب فرما دے، توبہ کی توفیق عطا فرما دے، نوجوانوں کو صالح بنا دے اور نیک بنا دے، ایک نیک معاشرے کا وجود مقدر فرما دے، اس پورے شہر پر، پورے علاقے پر، پورے ملک پر اپنی رحمتیں نازل فرما دے، امن و امان کی ہوائیں چلا دے، خوف و خطرات کے بادلوں کو چھاڑ دے، مایوسیوں کے دلدل سے ہم سب کو نکال کر اے اللہ امن عامہ نصیب فرما دے، اے اللہ ایمانی قوت نصیب فرما دے، اے اللہ دل کا اطمینان نصیب فرما دے، کام کرنے کا حوصلہ نصیب فرما دے، جب تک زندہ رہے اے اللہ ایمان پر زندگی عطا فرما، اے اللہ جب تک زندہ رہے تیرے دین کے لیے کام کرنے والوں میں اے اللہ ہم کو زندگی عطا فرما اور شامل فرما، اے اللہ کام کرتے کرتے اے اللہ ہم کو موت نصیب فرما، جب تک زندہ رہے تیرے کام کے لیے استعمال فرما لے، اس مقصد کے لیے اس سارے مجمع کو قبول فرما لے۔ حضرات علماء کرام، حفاظ اعظام، اساتذہ کرام، ان کی ساری محنتوں اور کاوشوں کو اپنے اے اللہ اپنی تائید غیبی اور نصرت نصیب فرما دے اور شرف قبولیت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی آبرو کی حفاظت فرما لے، انسانیت کے اندر سدھار پیدا فرما دے، پوری انسانیت میں سدھار پیدا فرما دے۔ اے اللہ اس ملک میں امن و امان پیدا فرما دے، فتنہ و فساد سے سارے ملک کی حفاظت فرما لے۔ کریم آقا اپنے فضل و احسان سے اے اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال برکت والی روزی نصیب فرما دے، جن بہنوں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوئے اور ان کے ماں باپ رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کو اچھے رشتے عطا فرما دے، اور جن کے رشتے ہو گئے اللہ تیرے پاک نبی کی سنت کے مطابق ان کے نکاحوں کو آسان فرما دے اور اس تقریب کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ اے اللہ جن کی شادیاں ہو گئیں ان کو ان کی سسرال میں امن چین سکون اطمینان عطا فرما دے، جن کو اولاد ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما دے، جن پر قرض کا بوجھ ہے اس کو قرض کی ادائیگی شکل صورتوں سے نواز دے، اللہ قرضوں کو ادا فرما دے، اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ان حضرات بزرگ علماء کرام کی عمروں میں خیر و برکت نصیب فرما دے، اللہ ان نوجوانوں کو عمر و برکت نصیب فرما دے، ان ماں اور بہنوں بیٹیوں کو عمر و برکت نصیب فرما دے۔ اے اللہ اپنے فضل و احسان سے جو کچھ انہوں نے مانگا وہ بھی عطا فرما دے۔ جن حضرات نے اس جلسے کے اندر کسی قسم کا تعاون کیا ہے اے اللہ انعامات کے مد میں تعاون کیا ہو یا بچوں کو اسٹیج پر انعام دیا ہو یا کھانے اور چائے اور ناشتے سے امداد کی ہو یا اللہ آنے والے مقررین آنے والے علماء کرام کی ضیافت کی ہو اے اللہ یا محبت کی نگاہ سے جلسے کے دیکھا ہو اور اس میں شرکت کی ہو اے اللہ سب تیری نصرت اور مدد کے محتاج ہیں اے اللہ سب کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے، سب کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ اے اللہ جو لوگ اے اللہ ہماری ضیافت کر رہے ہیں اے اللہ کل سے آج تک اللہ ان سب کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ اے اللہ اپنے فضل و احسان سے اپنے پاک نبی حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی صدقے طفیل میں اور اس مجمع میں تیرا وہ بندہ جو سفید داڑھی والا ہے اور جس کی دعا کو رد کرتے ہوئے مالک تجھے حیا آتی ہے، ان سب کی برکت سے ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ قدس میں قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل على النبي سيدنا محمد وآله واصحابه اجمعين والحمد لله رب العالمين۔